رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آقا کے پیارے دیوانوں، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں چند مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ میرے اس کلام کا، میرے اس قرآن کا کوئی جواب لا سکتا ہو تو لائے۔ ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا گیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر کوئی ایک سورت بھی تم قرآن کی طرح لا سکتے ہو تو لاؤ، اور تم سے اگر جواب بن سکتا ہے تو جواب لے آؤ۔ یہیں تک نہیں، باقی آگے یہ بھی ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، تمہارے جتنے بھی مددگار ہو سکتے ہیں، تمہارے جتنے بھی ہیلپ کرنے والے، سپورٹ کرنے والے، مدد کرنے والے ہو سکتے ہیں، سارے مددگاروں کو جمع کر لو اور اس قرآن کا جواب لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو جواب لے آؤ۔ اور ایک دوسری آیت کریمہ میں یوں ارشاد ہوا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر 10 سورت ہو سکتی ہو تو 10 لے آؤ۔ پھر آخر میں یوں ارشاد ہوا کہ اگر پوری کائنات کے انسان اور جنات بھی مل کر جمع ہو جائیں اور چاہیں کہ قرآن مقدس کا جواب لا سکیں تو جواب نہ لا سکیں گے۔ باقی یوں بھی ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو یعنی جواب نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز جواب لا بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو اے لوگوں اس آگ سے ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کے ایندھن لوگ بھی ہیں، والحجارہ اور پتھر بھی ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے، ایمان نہ لانے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر قرآن مقدس نے یہ بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی کوشش کرو، اس سے وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کے ایندھن لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج قرآن مقدس کو نازل ہوئے تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن تاریخ گواہ ہے قرآن مقدس کا نہ جواب اس زمانے میں بن پایا تھا اور نہ جواب اس زمانے میں بن پڑ رہا ہے، اور قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں بن سکتا۔ یہاں تو عمریں گزر جاتی ہیں کہ آدمی ایک آیت کی صحیح معنوں میں تفسیر لکھ سکے، پڑھ سکے، سمجھ سکے، قرآن مقدس کو سمجھ سکے، اور کسی کا جواب لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مفہوم کو پورے طریقے سے سمجھا جائے اور پھر اس کا جواب لایا جائے۔ ظاہر ہے آج ہم اور آپ، ہم تو خیر عجم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تعلق عرب دنیا سے نہیں ہے۔ جو عرب دنیا کے لوگ بھی ہیں وہ بھی آج حیرت میں ہیں، کل بھی حیرت میں تھے، قیامت تک حیرت میں رہیں گے کہ آخر یہ کون سا کلام ہے جس کا جواب نہیں بن پا رہا ہے، اور کیوں بنے گا جب اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے تو اس کا جواب کیسے بن سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کوششیں کی تھی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح کی آیتیں بنانے کی لوگ، لیکن ان کا مذاق اڑ گیا اور قرآن مقدس کا جواب نہ بن سکا۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ اب یہ ہماری شریعت کا بھی تقاضا ہے، ہمارے اسلام کا بھی تقاضا ہے، اور اس وقت کا وقت معاصر کا بھی تقاضا ہے کہ ہم بھی قرآن مقدس کو پڑھیں، ہم بھی قرآن مقدس کی تعلیمات سے روشناس ہوں، ہم بھی قرآن مقدس کے اوامر اور مناہی سے واقف ہوں۔ غیر قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس مقصد سے حاصل کرتا ہے تاکہ قرآن مقدس ہی میں اعتراض کر کے مسلمانوں کو ورگلایا جائے۔ آپ نے شاید نام سنا ہوگا، ایک بہت ہی عظیم نام ہے تاریخ کا، جس کو لوگ موریس بکائی کہتے ہیں۔ ویسٹرن کنٹری کا یہ شخص قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ قرآن مقدس کو پڑھنے کے بعد خود قرآن مقدس پر اعتراض کیا جائے، آبجیکشن کیا جائے، مسلمانوں کو اور اسلام کے شہزادوں کو اسلام سے ورگلایا جائے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے اس نے قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کی، توریت پڑھی، انجیل پڑھی موجودہ دور کی، اور جب ساری معلومات جمع کر چکا تو پھر وہ بھی حیران و ششدر ہو کے یہ کہتا ہے کہ قرآن مقدس کا کوئی جواب نہیں بن سکتا، میں تو قرآن مقدس کا جواب لانے کے لیے آیا تھا، اور قرآن مقدس کے جواب کے ذریعے سے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ قرآن کی تعلیم ہم نے حاصل کی، قرآن مقدس نے ہمیں اسلام کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ اور وہ شخص جو قرآن پڑھ کر قرآن پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے آ رہا تھا، وہ قرآن کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ آج ہم اور آپ قرآن سے وابستہ نہیں ہے، اپنے اسلام سے وابستہ نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ جو روزانہ کے حساب سے تھوڑا ہی صحیح لیکن قرآن مقدس کی تعلیمات، قرآن مقدس کی آیتوں کو تھوڑا ہی صحیح برکت کی نیت سے پڑھتے ہیں، لیکن اکثر تعداد ایسی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے گھروں کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اکثر کی تعداد ایسی ہے کہ اگر قرآن مقدس پڑھتے ہیں تو صرف اور صرف نمازوں میں پڑھ لیا کرتے ہیں، اپنے گھروں کو نمازوں اور اپنے گھروں کو قرآن مقدس کی تلاوت سے ہم دور رکھتے ہیں۔ آپ سوچو تو صحیح، آج ہمارے معاشرے میں کس کا ایسا گھر ہے جس کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں مشکلات نے جنم لے لیا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں، کبھی زمینی، کبھی آسمانی، کبھی ہوائی، کبھی فضائی، اور کبھی اور کوئی معاشرتی پریشانی آ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں قرآن مقدس پڑھا کرو تاکہ تمہارے گھروں سے پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو جایا کریں۔ لیکن آج ہم کو قرآن مقدس پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن مقدس پڑھیں، الا ماشاءاللہ چند لوگ ہیں، اللہ توفیق ہم سب کو بخشے کہ ہم بھی قرآن مقدس سے آراستہ ہو سکیں اور قرآن مقدس پڑھ سکیں۔ آپ کو پتا ہے ابھی چند دن پہلے سویڈن میں ایک کنٹری ہے، ویسٹرن کنٹری، قرآن مقدس کے نسخوں کو جلایا گیا، قرآن مقدس کو جلایا گیا، اور تقریباً 50 سے زائد ممالک مسلمانوں کے ہیں، عرب کنٹریز اس میں شامل ہیں اور دوسرے ممالک اس میں شامل ہیں، لیکن آپ آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں، نظارہ کر لیں، قرآن مقدس کی توہین کی جاتی ہے اور پورا عالم خاموش بیٹھا ہوا ہے، اور ہر ایک یہ سوچتا ہے، مسلم کنٹری کے لوگ بھی یہ سوچتے ہیں یہ کوئی ہمارا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے کوئی گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم قرآن مقدس کی تعلیمات کو عام کرتے اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے کہ اے لوگوں، یہ قرآن مقدس صرف اور صرف مسلمانوں کی رہبری کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس قرآن مقدس کو پڑھنے کے بعد بہت سارے ایسے لوگ جو مسلمان نہیں تھے، جب قرآن کی تعلیمات حاصل کی اور قرآن کے اوامر اور مناہی اور فضائل کو پڑھا ہے، تو تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی اسلام سے آراستہ کر دیا، وہ بھی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بننے میں فخر محسوس
महसूस करते नजर आ रहे हैं। और एक बात यहाँ पर हमको और आपको अपने जहन में बसा लेना चाहिए कि जाहिर सी बात है, कुरान मुकद्दस आज से 1450 साल पहले हमारे हुजूर को हिजरत के हुए 1440 साल हो गए, 44 साल गुजर चुके थे। और हिजरत से पहले हिजरत के वाक़यात के ज़िम्न में कुरान नाज़िल हुआ। तकरीबन 1450 साल गुजरने के बाद भी दुनिया की वो कौन सी किताब है जो महफूज है? कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब तबारक व तआला ने फरमाया हमने इस कुरान को नाज़िल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। आज आप नजर उठाकर देख लें, एक कोई बदबख्त कुरान मुकद्दस को जलाता है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि रब तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस की हिफाजत का जिम्मा खुद ही ले लिया है। आज आप किसी भी इलाके में मुस्लिम मुआशरे में चले जाएं, आपको एक दो नहीं बल्कि कई कई की तादाद में कुरान के हाफिज मिलेंगे, हुफ्फाज़े किराम मिलेंगे। तुम वरक को तो जला सकते हो, लेकिन जो दिलों में नक्श हो जाए उसको तुम कहाँ जला सकते हो? अल्लाह अकबर। रब तबारक व तआला ने इस कुरान को ऐसी अज़मत अता फरमाई, ऐसी अज़मत अता फरमाई कि कुरान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और क़यामत तक इंशाअल्लाह कुरान जिंदाबाद रहेगा। हाँ, ये हमारी कमी है, ये हमारी कजी कह लीजिए, ये हमारी सुस्ती कह लीजिए, ये हमारी काहली कह लीजिए कि हम आज मुसलमान तो हैं, लेकिन इस्लाम का बेशबहा हिस्सा हमारे अंदर मौजूद नहीं है। हम अमली तौर पर मुसलमान नहीं हैं, सिर्फ कहे जाने के लिए हम मुसलमान हैं। अमली तौर पर अगर हम मुसलमान बन जाएं तो यकीनन हर एक ये कहता नजर आएगा कि वो देखो रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है, वो देखो मोहम्मद अरबी का खादिम जा रहा है। दरअसल हमने अपने आप को इस्लाम से दूर कर दिया, हमने अपने आप को अवामिर इस्लाम और मनाही इस्लाम से दूर कर दिया। हमने दरअसल इस्लाम की तालीमात से अपने आप को दूर कर दिया, जिसकी बुनियाद पर आज पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। जुल्म अगर हो रहा है तो हमारे ऊपर हो रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद ईसाइयों के बाद अगर पूरी दुनिया में किसी की है तो वो हमारी और आपकी तादाद है, मुसलमानों की तादाद है। लेकिन हालत ये है कि हम लड़े हुए हैं, हम झगड़े हुए हैं, हमारे अंदर लड़ाइयाँ हैं, हमारे अंदर तरह तरह की निज़ाई कैफियत है, जिसकी बुनियाद पर हम बके हुए हैं। वरना सोचो, अल्लाह ने हमें वो तालीमात अता फरमाई थी कि आज आप मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक जहाँ भी चले जाएं, जहाँ भी आप मुसलमान पाएं, हर एक का कलिमा एक नजर आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर एक ये कहता नजर आएगा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर एक ये कहता नजर आएगा कि हम इस्लाम के पैरोकार हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, इस्लाम पर चलने वाले हैं। लेकिन आप हकीकत का जायजा लें, क्या वाक़अतन हम इस्लाम को मानने वाले हैं? क्या वाक़अतन हम इस्लाम पर अमल करने वाले हैं? क्या हमारी मस्जिदें वीरान नजर नहीं आती हैं? क्या हमारे घर में कुरान मुकद्दस की तिलावत बहुत देर में या बहुत दिनों के बाद नहीं होती है? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको हिदायत अता फरमाए। मैं आपको आपके सामने एक बात अर्ज करूँ। एक मौलवी साहब की चोरी पकड़ी गई। चोरी क्या थी? मौलाना साहब ने चोरी कर ली। घर के लोगों ने समझा मौलाना साहब ने चोरी कर ली। हुआ क्या? मामला ये हुआ, ईद के दिन मौलाना साहब को घर के फातिहा के लिए बुलाया गया और जब फातिहा करने मौलाना साहब आए, फातिहा करके चले गए। वो कमरा जहाँ पर मौलाना साहब को फातिहा करने के लिए सेवैयाँ और मिठाइयाँ रखी हुई थी, इत्तेफाक से घर वालों ने उसी कमरे में 20,000 रुपया रखा था। और जब मौलाना साहब गए तो पैसा भी घर से नदारत है, पैसा नहीं मिल रहा है। घर वालों ने कहा किसी से बताना मत, मौलाना साहब की बड़ी बेइज्जती होगी, मौलाना साहब की बड़ी बेइज्जती होगी। मौलाना साहब तो आए थे फातिहा करने और उन्होंने ऐसा काम कर दिया। चलो हो सकता है घर की कोई मजबूरी हो, उनकी तनख्वाह कम है, हो सकता है इसकी बुनियाद पर उन्होंने ले लिया। बताना नहीं, बच्चों से भी कह दिया कभी इसका तस्करा मत करना।
کشا کشا وقت گزرتا ہے، عید کے بعد بقرہ عید آتی ہے اور اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، وقت گزرتے گزرتے اگلا سال عید کا دن پھر آ گیا۔ مولانا صاحب کو بلانے کی بات پھر گھر میں آئی۔ گھر کی خاتون نے کہا پچھلے سال مولانا صاحب آئے تھے تو 20,000 روپیہ ہمارے گھر کا غائب ہو گیا تھا، اب کی بار مولانا صاحب کو مت بلاؤ، اب ہم خود ہی فاتحہ پڑھ لیں گے۔ جیا نے کہا اجی فاتحہ کرنا آتا ہوتا تو ہم کاہے کو مولانا صاحب کو بلاتے، چلو گھر میں جو فاتحہ کرنے کی جگہ ہے وہاں سے جو بھی ایسا قیمتی سامان ہے ہٹا دو، مولوی صاحب کو بلاؤ، مولانا صاحب کو بلاؤ، فاتحہ کرواؤ اور ان کو رخصت کرو۔ مولانا صاحب کو بلایا گیا۔ اگلے سال پھر عید میں مولانا صاحب آئے ہیں، فاتحہ کر کے جیسے ہی لوٹنے جا رہے تھے، گھر کا ایک چھوٹا بچہ، اس کو زیادہ علم نہیں، اس نے کہا مولانا صاحب اس بار تو کچھ چوری کر کے نہیں جا رہے ہو؟ مولانا صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کہا میاں یہ کیسی بات کرتے ہو؟ تب تک ماں بھی آ گئی، باپ بھی آ گیا، باپ نے سمجھایا نہیں مولانا صاحب بچہ ہے، ایسے بول دیا۔ مولانا صاحب نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، کچھ تو معاملہ ہے، ضرور کچھ معاملہ ہے، آپ بتائیں تو صحیح۔ تب گھر کے لوگوں نے کہا دیکھیں مولانا صاحب گھر کی عزت ہے، آپ گھر پہ آئے، ہمیں معلوم ہے آپ کو پریشانی رہی ہوگی جس کی بنیاد پہ آپ نے ایسا قدم اٹھایا ہے، شاید آپ مجبور تھے اس وجہ سے آپ نے ایسا قدم اٹھایا۔ مولانا صاحب نے کہا مجھے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، کھل کر کہیں، صحیح بتائیں۔ تو گھر کے فرد نے بتایا پچھلے سال آپ عید میں آئے تھے، آپ نے فاتحہ پڑھا تھا، ہمارا 20,000 روپیہ یہیں پر رکھا ہوا تھا اور آپ اس کو لے کر چلے گئے تھے، ہم نے گھر میں یہ بات کہہ دی تھی کہ باہر کہیں بتانا نہیں، مولانا صاحب کی بے عزتی ہوگی، امام صاحب کی بے عزتی ہوگی، لیکن بچہ ہے وہ بول گیا، اس کو معاف کریں۔ جیسے ہی یہ بات سنی مولانا صاحب زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار آہو بکا کرنے لگے، چیخنے چلانے لگے۔ گھر کے لوگوں نے کہا مولانا صاحب گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم اس بات کو گھر کے باہر نہیں بیان کریں گے، آپ یقین کر لیں، مطمئن ہو جائیں۔ مولانا صاحب روتے رہے اور جب روتے روتے ان کی سسکیاں کم ہوئی تب مولانا صاحب نے کہا سنو میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے میرے اوپر چوری کا الزام لگایا ہے، ہاں تمہارے گھر کا پیسہ ضرور رکھا تھا، میں نے پیسہ دیکھا بھی تھا، لائٹ نہیں تھی جس وقت میں فاتحہ پڑھ رہا تھا، جیسے ہی میں فاتحہ پڑھنے لگا لائٹ آئی اور تمہارا پیسہ ہی بینچ پر رکھا ہوا تھا، پیسہ پنکھا چلنے کی وجہ سے اڑنے لگا۔ جب میں فاتحہ پڑھ چکا تو ایک ایک نوٹ کو میں نے لیا، لینے کے بعد میں نے تمہارے گھر کے اندر یہی جو قرآن مقدس یہ رکھا ہوا ہے اس کے جزودان میں رکھ دیا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ جب تم قرآن مقدس کھولو گے تو تم اس قرآن مقدس کے اندر سے اپنا پیسہ مالو گے، اپنا پیسہ حاصل کر لو گے۔ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ آج پورا سال گزر گیا، تم نے ویڈیو تو دیکھا، تم نے ٹی وی تو دیکھا، تم نے ہر طرح کی لہو و نعیم میں اپنی زندگی کو گزاری، اور ایک سال تک تم اس بھرم میں رہے کہ وہ پیسہ مولانا صاحب نے لیا ہے، آج بھی وہ جزویدان رکھا ہوا ہے، تم اس کو کھول کر دیکھ لو۔ جیسے ہی وہ جزویدان کھولا گیا تو سب کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ 20,000 جس کا الزام مولانا صاحب کے اوپر چوری کے طور پر لگایا تھا وہ جزویدان کے اندر موجود تھا۔ مولانا صاحب رو کر کہنے لگے کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو الزام تو لگا سکتے ہیں، لیکن کتنی بری بات ہے کہ پورا سال گزر گیا آپ نے قرآن مقدس نہ چھوا اور نہ ہی آپ کے گھر کے کسی بندے کو قرآن مقدس پڑھنے کی توفیق ہوئی۔ رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ پورا سال آپ نے قرآن مقدس دیکھا تک نہیں ہے، اور پھر آپ کہتے ہو مولانا صاحب گھر میں دعا کر دیجئے، برکت کی دعا کر دیجئے، مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، گھر میں کسی شیطان کا سایہ نظر آ رہا ہے۔ سنو قرآن پڑھو، گھر سے مشکلات دور ہو جائیں گی۔ مولانا صاحب نے بتایا سنو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا جس گھر میں لگے کہ شیطان کا سایہ ہے یا جنات کا اثر ہے، میرے آقا فرماتے ہیں تم زیادہ نہیں اس میں صرف اور صرف الف لام میم کو اولئک هم المفلحون تک پڑھ دو۔
आयत अल कुर्सी पढ़ दो और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द से लेकर वफ़अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन तक पढ़ दो। रब तबारक व तआला ने चाहा तो बड़े से बड़ा शैतान, बड़े से बड़ा देव भी तुम्हारे घर में कदम नहीं रख सकता, तुम्हारे घर से दूर नजर आएगा। लेकिन तुमने कुरान मुकद्दस को छोड़ दिया है, इसकी वजह से तुम्हारे घर में मुश्किलात आ रही हैं, तुम्हारे घर में परेशानियां जन्म ले रही हैं। आज भी अगर हम कुरान मुकद्दस को सीने से लगा लें और ये अहद कर लें कुछ भी हो जाए, हम घर से उसी वक्त निकलेंगे जब तक कि हम कुरान मुकद्दस का एक सफ़हा ही सही, 2 पेज ही सही, आधा पारा ही सही, अगर अल्लाह तौफीक दे तो 1 पारा ही सही, जब तक हम थोड़ा ना पढ़ लें अपने घर से नहीं निकलेंगे। अल्लाह गवाह है, कुरान मुकद्दस की तालीमात गवाह है, रब के महबूब का फरमान गवाह है। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, आपके घर में बरकतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से झमाझम नाज़िल होगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर वो परेशानियां, वो मुसीबतें हमारे और आपके दर पर, घर पर आती रही। आप देखें तो सही, रब ने हमें कानून दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। सूरह कहफ की पहली आयत करीमा, रब के महबूब ने इरशाद फरमाया, जो सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतों को याद कर ले। कितनी आयतें? 10 आयतें। कुरान मुकद्दस की सूरह कहफ की 10 आयतों को याद कर ले, वो फितने दज्जाल से महफूज हो जाएगा, दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएगा। हम में से आप उंगली पर गिन सकते हैं कि कितने लोग हैं जो सूरह कहफ के बारे में ये भी नहीं जानते हैं कि वो किस बारे के अंदर मौजूद है। रब के महबूब ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ने की आदत डालो, ये कोई जरूरी नहीं कि रोजाना आदत डाल लो, आज एक पेज पढ़ो, कल एक पेज पढ़ो, इस तरह करते कराते 4.5 पारे हैं सूरह बकरा और सूरह आले इमरान मिलाकर, सॉरी 3.5 पारे। आदत डाल लो। रब के महबूब ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा सब परेशान होंगे, सब परेशान होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहेगा अपनी रहमत में रखेगा। रब के महबूब फरमाते हैं, जिन्होंने सूरह बकरा और सूरह आले इमरान को पढ़ने की आदत डाल ली है, ये दोनों सूरतें रब की बारगाह में आकर इल्तिजा करेंगी, सिफारिश करेंगी कि ऐ अल्लाह, ये तेरे रब का, तेरे महबूब के उम्मत का वो फर्द है जो हम दोनों को पढ़ा करता था, मौला इसकी सिफारिश करते हैं, मौला इसकी बख्शिश फरमा दे। आप सोचें, कुरान पाक जिसकी सिफारिश करे, कुरान मुकद्दस जिसके लिए रब तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा करे, अगर हम उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी हिरमानसी है। और आपको बताऊं, हमारे और आपके घरों में बच्चों को बहुत जल्द नजरें लग जाती है, इसमें कोई शुबहा नहीं, नजर लग सकती है। जब नजर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लग सकती है, जब जादू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो सकता है, तो फिर हमा और शुमा की कोई हैसियत ही नहीं। किसी को भी नजर लग सकती है, किसी को भी जादू हो सकता है, जादू किया जा सकता है। लेकिन इसी कुरान मुकद्दस ने हमको बताया कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें नजर लग जाए तो फिर सूरह नून वल कलम की आखिरी 2 आयतें, वइन यकादु लज़ीना कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। मुश्किल से 2 सत्र की आयतें करीमा है। याद कर ले आप, आपके घर का कोई भी बच्चा, घर का कोई भी फर्द आपको लगता है नजर लगी, 3 मरतबा आप दम करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की बरकत से इंशाअल्लाह जो भी परेशानी होगी नजर लगने के एतबार से वो दूर हो जाएगी। सूरह फलक, सूरह नास किसको याद नहीं है? जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों सूरतों को नाज़िल फरमाया। और यही वो दोनों सूरतें हैं कि आज भी अगर किसी को जादू लग जाए और किसी बुजुर्ग के पास जाए तो वो बुजुर्ग
انہی دونوں صورتوں کا ورد وظیفہ کر کے دم کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ جادو دور ہوتا ہے۔ ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی بہت بڑے علامہ فہامہ اور بہت بڑے پیر صاحب کے ہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے جھاڑ پھونک کرنے والے کے ہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نسخہ کیمیا قرآن مقدس ہمارے پاس ہے۔ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اصحاب کہف کے 7 یا 8 لوگ ہیں، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر ان کے نام کو لکھ کر کسی جلتی ہوئی آگ میں، جو آگ لگی ہوئی ہے، کسی کپڑے میں باندھ کر کوئی ڈھیلا، کوئی پتھر اور اس آگ میں پھینک دیا جائے تو اس نام کی برکت سے وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ نام پڑھ کر، نام تھوڑا سا سخت ہے، کنز الایمان میں آپ نام دیکھ سکتے ہیں، مجھے یاد ہے لیکن بتانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ یاد نہیں ہو پائے گا، تھوڑا ٹیڑھا نام ہے اس زمانے کا، عبرانی زبان کا نام۔ آپ سوچیں، آخر ہم اور آپ نہ جانے کتنا پیسہ اس معاملے میں خرچ کر دیتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے، ٹونا لگ گیا ہے، جادو ہو گیا ہے۔ اگر ہم گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں اور یہ جو چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ بتانا، یہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے گھر میں نازل ہوگی، اور وہ شیطان اور بھوت اور اس طرح کی ساری چیزیں ہمارے گھروں سے دور ہوتی نظر آئے گی۔ آئیے یہ عہد کریں کہ ہم بھی اب انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ رہا تو ہم اور آپ روزانہ کے حساب سے صبح میں جب اپنے گھر سے نکلنے لگے، پاک و صاف ہو کر وضو کر کے چند آیتیں ہی صحیح، اگر زیادہ نہ ہو سکے تو کم سے کم الحمد شریف، الف لام میم کو مفلحون تک، اور اس کے بعد آیت الکرسی تیسرے پارے کے پہلے پیج پر، اور تیسرے پارے میں جہاں سورہ ختم ہو رہا ہے اس کی 3 آیتیں، یہ پڑھ کر اور اپنے گھر سے نکلے۔ دیکھ لیجیے آپ کے گھر میں اور ہمارے گھر میں انشاءاللہ برکتیں قدم رکھنا شروع کر دے گی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو قرآن مقدس پڑھنے اور قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہو، لغزش ہوئی ہو، رب تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت ادا کریں۔